السلام علیکم کیس بھائی، یقین کریں بہت دل دکھتا ہے مہندی بھائی کو دیکھ کر، سائمہ بھابھی کو دیکھ کر بہت دل دکھتا ہے۔ کہاں کی عدالتیں، کیسے انصاف ملے گا، کس در پر جائے، وہ سمجھ سے باہر ہے۔ کون ان کی فریاد سنے گا؟ پتہ نہیں ججوں کو نہیں، اندھوں کو نظر نہیں آتا ہے۔ اس عدلیہ بالکل اندھی ہو گئی ہے، پولیس اندھی ہو گئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسے ان کو انصاف ملے گا۔ عوام کے سڑکوں پر آئے، کیا کرے کیا نہیں کرے۔ وہ صحیح ہے گا کہ عوام جو ہے نا خود اپنے ہاتھ سے ہی فیصلہ کر لے۔ یہ کون سے جج ہو گئے جو اپنی اولاد کو وہ نہیں لے پا رہے گے؟ بیٹی خود جانا چاہ رہی ہے گی، کوئی ان کو وہ سننے والا نہیں ہے۔ آج یقین کریں بہت رونا آ رہا ہے میرا دل۔ یقین کریں آج بہت امید تھی کہ ان ماں باپ کو آج ان کی بیٹی ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کوئی ایسا کرشمہ کر دے کہ کسی کے دل میں تو رحم آ جائے، اس ماں باپ کو اس کی بیٹی مل جائے۔ آمین ثم آمین۔ جیندی جان نال کنا ظلم کرتے پے نے، ماں باپ نو خون دیا سرواندے پے نے۔ بھائی سانو دسو اسی کی کریے؟ ساڈے واسطے حکم کرے مہندی قاسمی دی بیٹی لیے اسی کی کر سکنے ہیں؟ میرے پیارے بھائی ساڈے کول جیا نہیں جا رہا ماں باپ دے آنسو ویکھ کے۔ خدا دے خوف تو ڈرن وکیل، خدا دی ہاں تو ڈرن، اتنے تے پیسے ہڑپ لون گے، اگر اللہ نو جا کے کی منہ کھانا نا۔ ٹھیک ہے، خدا دے خوف تو ڈرن، انہا نہ ظلم کرن کسی ماں باپ نال۔ میں تینوں پہلے کہا سی کڑی گواہ ہے، جڑی گلو انہاں دے سارے چٹے ننگے کھول دے گی تے خدا دے واسطے بچی نوں دے کر جاون گے۔ کا واسطے کچھ کریں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں بتائیں بھائی۔ اتنا ظلم اتنا سٹرونگ گینگ، اتنا سٹرونگ ہے۔ خدا ان کا خانہ خراب کرے، سونے رب ان کو تباہ کر، ان کو رسوا کر، ان کو ذلیل کر، ان کو موت دے۔ اے خدا سن فریاد، کیونکہ دنیا میں سب پیسہ ہے۔ ٹھیک ہے، ماں باپ کیسے خون کے آنسو رو رہا ہے۔ بھائی بس کریں خدا کا واسطہ، وکیلوں کے پاس اپنی بیٹیاں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وکیلوں کے پاس اپنی بیٹیاں نہیں، خدا کے خوف سے ڈریں۔ اللہ کی پیسہ تو ادھر تو پیسہ ہڑپ لیں گے تو اوپر جا کے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیسر بھائی السلام علیکم، میرے پیارے بھائی کیسے ہیں؟ بھائی دیکھو یہ جو چال باز ان کے وکیل ہے مجرم کو، آج ان کو کالے کوٹ کا بڑا احساس آ گیا، جو تو ہمارے جبران ناصر ہیرو کے لیے ان لوگوں نے غلط ورڈ یوز کیے ہیں، قذابہ ٹبر نے، 2 ٹکے کے لوگوں نے۔ تو بھائی ہمیں تو اب سڑکوں پہ نکلنا چاہیے۔ ہم تو یہ بات کنفرم کر گئے ہیں، بچی جب سارا کچھ کہہ رہی ہے، یہ بچی گواہ، ان کو پتہ ہے ہم پھنس گئے ہیں۔ یہ جو مجرم کے وکیل ان کے پاس بیٹی کو نہیں، خدا کے خوف سے ڈریں، اللہ کے خوف سے ڈریں۔ ظالم لوگ، اللہ انہاں کا کون سا ماں باپ پہ ظلم ہو رہا ہے؟ خدا کا خوف کریں جج، خدا کا لاٹھی بڑی بے پرواہ ہے، خدا کا خوف کریں۔ ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں بھائی، پلیز مدد کریں اس ماں باپ کی، پلیز بھائی۔ جب بچی ان کے پاس جاتی تھی تو فٹافٹ بچی کو دے دیتے تھے۔ خدا کے خوف سے کریں، یہ وکیل خدا کے خوف سے ڈرے۔ انہاں کول بچی رہندی سی میرے پیارے بھائی، ادو یہ اندے بیان تو آندے سن تیادے نال لے گئے سن گن پوائنٹ تے انہوں پتہ نہیں کر کے۔ اج جو ماں پیو رو رہا کانفرنسا کر کے، کسی نو ساس کوئی نہیں ہے۔ اگر بچی نو کچھ ہو گیا، مجرم دے انہاں دے وکیلاں نو تے نان پیاں دا قذابہ گینگ نو، بچی نو اگر شیلٹر روم چ کچھ ہو گیا تے ذمہ دار اے نے۔ اے ماں باپ نال انہوں ملن کیوں نہیں پدندے تے جیندی جان نال اتنی زیادتی، اتنا ظلم۔ کافرو تہاڈا کھانا خراب، مولا غازی گاس وانس پاک کرے۔ السلام علیکم، میں طاہرہ بات کر رہی ہوں۔ بھائی آج بڑی انتظار تھی ہم لوگوں کو کہ آج بچی جو ہے والدین کو دے دی جائے گی۔ یہ کیا وجہ ہے اور یہ کون سا قانون ہے جو اب تک بچی کو لٹکا رہے ہیں اور پریشان ہو رہی؟ وہ بچی کتنی پریشان ہوگی، ماں باپ کتنے پریشان ہیں۔ کامیابی کے نزدیک آ کے بھی کامیابی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ کوئی ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا قانون ہے؟ بچی کتنے دنوں سے تڑپ رہی ہے اپنی ماں والدین کے پاس جانے کے لیے۔ اب اگر ایسا ہوا نا تو سڑکوں پہ آ کے سڑکیں جام کریں گے اور احتجاج پھر کریں گے، بچی والدین کو کیوں نہیں دی جا رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا فیض بھائی، صاف آنکھوں سے نظر آ رہا ہے ہم جیسے گھریلو عورتیں ہو گئے جاب چھوڑ کے، ہمیں سمجھ میں آ گیا عدالت کے
کہ بھائی اشتہاری ہو، تم مجرم ہو، تم نے یہ کام کیا ہے، تو تمہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھاگے ہوئے ہو، چھپے ہوئے ہو اور نہیں مل رہے. اور یہاں سعید رن صاحب نے کیا، مجھے وہ آپ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب کی اس میں تصور صاحب ہیں کون ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نور بی بی کراچی آئی ہوئی ہے، تو وہ مذاق میں اڑ گیا تھا کہ ایسے مذاق ہو رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں وہ کراچی آئی ہوئی تھی، یہاں انہوں نے اپنا ٹرانسفر کر لیا، تبادلہ کر لیا کہ یہی سعید رنگ کو کہا جائے گا کہ کراچی آئی تم نے گرفتار کیوں کیا. اور سارا وہ کر کے کیسا جج کو بھی انہوں نے چھٹی کا کہہ دیا، دھمکا دیا گیا، ان کے اوپر اپلیکیشن ہو گئی. وہ اپلیکیشن تم منظور کیے جا رہے ہو، نہ ایم ایل او کرا رہے ہو، ہر طرح کی. وہ کم بخت کہہ رہا ہے کہ اگر بچی نے کہہ دیا کہ میں ماں باپ کے پاپا ماما کے ساتھ جانا ہے تو اسی وقت میں وکالت چھوڑ دوں گا اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. 100 جھوٹوں کے جھوٹے. ان کا کل کی جو اسپیچ 2 دن سے سن رہی تھی نا، بڑا اطمینان تھا ان کو. تو مجھے یہی ہوا تھا کچھ ہونے والا ہے. پھر رات میں یہ شاہد حسین سے اور نجم زہرا سے پتہ چلا کہ وہ وکیل کو کہیں جانا ہے. تو صاف پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ڈاکٹر نے کہا میں سب کچھ اپنے کپڑے اتار دوں گی، تو آپ بجائے اس کے کہ سزا دیں اور یوں کریں، آپ ہی چھوڑ کے بھاگ گئے. کیا کالا قانون ہے، کیا کیا جائے، کچھ بھی کہاں سے سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی. مجھے تو بہت سارے بولنے کو بہت کچھ ہے، لیکن اب کہنے کو بھی کچھ نہیں ہے. کہ آ کے کہتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک ڈز مل جاتی ہے. پوری قوم کی عورتوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو انہوں نے بیمار کر. ہم تو عام لوگ ہیں، ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے ان سے، لیکن ہمیں اتنا غصہ آ رہا ہے. تو وہ والدین کا کیا حال ہوگا؟ ان کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، بچی کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے. بچی کتنی پریشان ہے اپنے والدین کے پاس جانے کے لیے، اور 14 سال کی بچی، اس کی کیا ایج ہے، اور اس کو اس طرح سے رلا رہے ہیں، اس طرح سے رلا رہے ہیں. جی جب بھی جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بچی کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو بھی برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، اور ہمیں بھی. اور وہ ایک ایک دن گنتی ہے وہ. اور جب ہم نے جانا ہوتا ہے وہ کہتی رات بھر میں سوتی نہیں ہوں، میں ویٹ کرتی رہتی ہوں، گھنٹے گنتی رہتی ہوں. تو میری بچی آنا چاہتی ہے. دیکھیے انہوں نے اتنا ظلم کیا. پہلے میرے ہسبینڈ اور اس کے باپ کو بدنام کیا کہ میرے پہ الزام لگائے، میرے گھر والوں پہ الزام لگائے، میرے بھائیوں پہ الزام لگائے، میری بہنوں پہ الزام لگائے. ہم نے سب برداشت کیا. تو اب میری بچی گھر آنا چاہتی ہے، اور وہ یہ لوگ مطلب ان کی اتنی پاور ہے کہ کبھی بھی کسی بھی جج کو کچھ بول دیں گے، کسی کو بھی بول دیتے ہیں. ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی بھی. یہ کہاں ہوتا ہے اگر بچی بولتی میں نے ان کے ساتھ جانا تو 1 سیکنڈ لگتا ہے، ماں باپ کی نہیں سنتے، کچھ بھی نہیں کرتے، بھیج دیتے. اب بچی چیخ چیخ کے بول رہی وہاں پہ کہ میں نے آنا ہے. اب تو لیٹر ہر چیز آ چکی ہے، اس کے باوجود یہ جا کر بول رہی ہے جج ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے. بچی آنا چاہتی ہے، اتنا ظلم کر رہے ہیں، اس کی زندگی تباہ کر رہے ہیں. میرا گھر تباہ کر دیا ان لوگوں نے، ہماری زندگی تباہ کر دی ہے، میرے بچوں کا مستقبل خراب کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے. آپ حکومت سے، عدالتوں سے کیا کہیں گی؟ یہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں کتنی بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. جب وہ بچیاں کہتی ہیں میں نے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے، فوراً کورٹ آرڈر دیتی ہے تو یہ فوراً بچوں کو دے دیا جاتا ہے. لیکن یہ ہمارے کیس میں یہ لوگ پتہ نہیں نئی سے نئی چیزیں نکالتے ہیں، نئی سے نئی الزام لگانا اور یہ چیزیں کرنا، اور پھر یہ جس کو چاہے الزام لگا دیتے ہیں اور وہ دوسرے لوگ ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو جب میری بچی کہہ رہی ہے آنا ہے تو اس کو کون روک سکتا ہے ماں باپ کے پاس آنے سے، یا جو بچہ جہاں بھی جانا چاہے. تو آپ کی جب پہلی ملاقات ہوئی تو وہ کیسی رہی؟ بچی کیا دباؤ میں تھی، خوف میں تھی؟ اگر آپ کی 5-6 مسلسل ملاقاتیں رہی ہیں، جب بچی کو آپ نے تسلی دی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، تو آخری ملاقات آپ کی کیسی رہی؟ آخری ملاقات تو اس کو یہی تو امید تھی کہ بس جیسے وہ ملاقات نہیں ہوگی اس سے پہلے وہ گھر آ جائے گی. کیونکہ جب ہم جاتے ہیں تو کہتی ہے ماما بابا میں آپ کو صرف 2 دن دے رہی ہوں، مجھے تیسرے دن گھر آنا ہے. تو ہم اس کو کہتے نہیں بیٹے 2-3 دن نہیں، 1 ہفتے کا آپ ٹائم دو، انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ٹائم تو کورٹ میں لگتا ہے. لیکن جب ہم جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ 15 دن کے بعد ہماری ملاقات آتی ہے. تو وہ اس طرح چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ کہتی ہے ماما بابا میں جب گھر آنا چاہتی ہوں تو مجھے کیوں نہیں گھر آنے دیتے، میں یہاں پہ بول رہی ہوں، لکھ کے دے رہی ہوں، سب کچھ ہے، تو میں اپنے گھر آنا چاہتی ہوں. وہ بچی اس کو تو نہیں پتہ ان چیزوں کا نا کہ کس طرح ہوتا ہے. تو یہ چیز سمجھنا تو میرے لیے اتنا مشکل ہے، میں ایک ماں ہوں. تو پھر مجھے بھی سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں کورٹ کے سلسلے یہ اس طرح نہیں ہوتے، ٹائم لگتا ہے. تو اب وہ ضد کرتی ہے میں نے گھر آنا ہے. وہ تڑپ رہی ہے وہاں پر، ہم یہاں تڑپ رہے ہیں، وہ وہاں تڑپ رہی ہے.
اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹائم ملے اور یہ بچی سے ملیں اور بچی کو پھر یہ دھمکائیں جس طرح انہوں نے پہلے دھمکایا ہے. ان کی ساری چیزیں کھل جائیں گی نا, جو اس کے پاس ظلم انہوں نے اتنے مہینے کیا ہے وہ آ کے اپنی زبانی بتائے گی. تو یہ لوگ اس لیے چاہتے ہیں یہ اپنے ماں باپ کے پاس نہ جائے. الزام تو یہ بھی لگتا رہا ہے کہ بچی ملنا نہیں چاہتی تھی جب آپ لوگ ملنے کے نہیں, لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. بچی کو انہوں نے, میں آپ کو ابھی کیا بتاؤں, پتہ نہیں بتانا بھی چاہیے کہ نہیں, انہوں نے بچی کو اتنا ڈرایا ہوا تھا, اتنا کچھ اس کو بولا ہوا تھا اپنے ماں باپ کے لیے کہ آپ نے نام نہیں لینا, آپ نے جانا نہیں ہے, آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے, اور بہت ساری باتیں جو نہیں بتا سکتی میں آپ کو بھی. تو وہ بچی کو یہ چیزیں تھی, لیکن جب بچی ملی ہے اور وہ سمجھنے 1-2 منٹ بعد وہ جب جج صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں جب فرسٹ میٹنگ میں, تو وہ اس نے اپنے باپ سے گلا کیا, میں بابا آپ اتنے پاس ہیں ہم کراچی میں, تو آپ مجھے ملنے کیوں نہیں آتے. تو وہ جو چائلڈ پروٹیکشن کی جو آفیسر تھی انہوں نے مجھے کہا کہ اسے مجھ سے بار بار پوچھتی کہ میرا والز گیٹ جو ہے ہمارے گھر کا آپ کے یہاں سے کتنا دور ہے. میں نے کہا 15, وہ کہتی ہے میں نے کہا 15-20 منٹ کا راستہ ہے. تو کہتی بابا اتنے پاس ہو کیا ملنے نہیں آئے, یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں تو اجازت ہی نہیں ملی ہوئی تھی. تو آپ یہ سوچیں وہ پہلے دن سے ویٹ کر رہی تھی ہمارا. تو اب وہ چیخ رہی ہے کہ میں نے گھر آنا ہے, تو اب ان کے یہ ظلم یہ کر رہے, اتنا قیامت کر رہے ہیں یہ لوگ. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے, آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.